اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے اس سے اگلی سورہ کریں گے، سورہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے سورہ کہف میں جو ہے پڑھا تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، اور غار میں جا کر جو ہے پناہ لی تھی ان بچوں نے۔ اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول اور اس میں آپ کے قریب کے لوگ بھی اگر وہ آپ کو دین پر جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہے، تو آپ کو کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ پھر آپ اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ ساتھ دینا شروع کریں، بلکہ آپ پھر اپنے لیے ایک الگ کوئی پناہ گاہ اور کوئی غار جو ہے وہ بنائیں، جیسا کہ ان نوجوانوں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ غار اور پناہ گاہ آپ اکیلے نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس میں کوئی دو چار لوگ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے، بھی اکیلے نہیں نہ گئے۔ تو یہ جو ہماری ایک اجتماعیت ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کے چلے، میں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ، تو یہ سمجھے ہمارا ایک غار ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اولاد اور ہمارا جو پورا ایک ماحول ہے وہ جو ہے نا وہ ہمیں ہٹا دیتا ہے اس چیزوں سے کہ جو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب بے شک رہنا تو اپنے گھروں میں ہی ہے، گھر سے بے گھر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور تو اس میں وہ ایک سمجھے کہ وہ ایک کیفیت ہم اپنے اوپر طاری کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس غار میں جو ہے تھوڑی سی دیر انرجی لینے کے لیے آتے ہیں، سمجھے کہ اپنی چارجنگ کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں۔ پھر دوسرا آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ جو بھی غار کے اندر جو ہے نہیں، سورہ کہف کے لیے کہ سورہ کہف کا پڑھنے والا جو ہے وہ ایک روشنی پائے گا، اور جو اس کو مکہ سے لے کر اس کے گھر تک کے لیے اس کو ایک نور جو ہے وہ عطا ہوگا نا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسی فضیلت کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، پھر اس کو ایک نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو شاید آسمان سے لے کر زمین تک اس کے لیے وہ نور ہوگا۔ تو کہ یہ سورہ مبارکہ ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پھر اس کی ابتدائی 10 آیات کے لیے ہے کہ اس کو حفظ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو بھی کہف بنانے کی کوشش کریں۔ باہر بہت فتنے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ایمان کے فتنے ہیں، ہر طرف جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی آخرت سے اور اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن، ایک اچھی بیوی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر کو کہف جو ہے وہ بنانا چاہیے، جہاں پہ لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ آ کے فتنوں سے بچ جائیں۔ اچھا، اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک ہے عقائد کا فتنہ۔ ایک عورت کو عقائد کے طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے بچے یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ کم از کم ان کی تشفی جو ہے وہ کر سکے، یعنی اس کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ عقائد جو ہے نا وہ ماں بناتی ہے، زیادہ تر ماں بناتی ہے، اسی کہ بچہ ہر وقت ماں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو ماں جو لفظ بولے گی بچہ وہ لفظ بولے گا، ماں جو حرکت کرے گی بچہ وہ حرکت کرے گا نا۔ لیکن اگر ہماری مائیں مرچوں کے ساتھ وہ نظر اتارتی ہیں تو بچہ بھی، آپ دیکھیں چھوٹا سا بھی بچہ ہوگا نا تو وہ ایسے ایسے کر کے وہ ماں کی وہ چیز کو نقل کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر ماں پڑھ کے دم کرے گی تو آپ دیکھیے کہ بچہ بھی جو ہے نا آٹومیٹکلی اس کو دم کرنا جو ہے کرے شروع ہو جائے گا۔ ماں اگر نماز پڑھے گی تو بچے کو بھلے پڑھنی آئے یا نہ آئے، بچہ الٹا سیدھا جو ہے وہ جائے نماز کے اوپر چڑھنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری خواتین کو جو ہے اپنے عقائد کا علم جو ہے حاصل کرنا اور اس کو درست کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ باہر ہر طرح کے فتنے ہیں، تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اتنا خوشگوار اور اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر باہر کے ماحول کے کچھ فتنے محسوس کریں تو وہ گھر میں آ کے بڑوں کے ساتھ اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ کر سکیں کہ بھئی باہر یہ والے فتنے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کو اس میں گائیڈ لائن دے سکیں۔ اگلی بات یہ کہ باہر ہمارے جو مرد جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے فتنے ہیں، تو گھر میں بیوی جو ہے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ اس انداز میں رہنا چاہیے کہ باہر سے جب اس کی نظر کے لیے جو بہت سارے فتنے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو گھر میں جب وہ آئے تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ جو فتنے باہر سے لے کر آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک سکون کا باعث جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے بن جائے۔ اس کے بعد یہ کہ جو اپنا سورہ کہف جس سے جو ہم نے سبق سیکھا وہ یہ سیکھا کہ فتنوں والے لوگ اور فتنوں والی جگہ جو ہے وہاں پہ ہمیں نہیں جانا۔ پھر ایک اور کام ہمیں کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں جو فتنوں کی ایجنٹس ہیں
ٹھیک ہے. بعض دفعہ فتنے خود نہیں آتے, فتنوں کے ایجنٹس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب آج کل فتنوں کے ایجنٹس جو ہیں وہ کون بنے ہوئے, وہ ہمارا یہ جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا, یہ سب فتنوں کے ایجنٹس بنے ہوئے ہیں. ابھی میں شاید 2-3 دن پہلے ہی دیکھ رہی تھی, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مطلب قرآن بھی اگر آپ موبائل پر اگر آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو کسی ایسی اتھینٹک ویب سائٹ سے اس سے آپ سنیں اور دیکھیں, یا اتھینٹک اسکالر جن کے متعلق آپ کو شیورٹی ہو, تو آپ ان سے سنیں. ورنہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایسے خلط ملط کر کے پیش کی گئی ہیں کہ انسان پہنچتا قرآن سننے کے لیے ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ قرآن میں ہی انہوں نے ایسی چیزیں جو ہیں مکس اپ کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نا اس میں انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ دکھائی ہوئی تھی کہ ایک کوئی مطلب اکثر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے آپ یہ والی تلاوت جو ہے وہ آپ سنیں. اچھا, تو انہوں نے اس میں دکھایا کہ وہ تلاوت و قاری مشاری کی آواز میں, اور انتہائی خوبصورت تلاوت ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو سن کے انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو گہری نیند آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اسی کے اندر کچھ انہوں نے ساؤنڈ ایفیکٹس جو ہے وہ ایسے ڈالے ہوئے تھے, وہ تلاوت ہے, اور کہیں کہیں بیچ میں ساؤنڈ ایفیکٹس جو ہے انہوں نے ایسے ڈالے ہوئے تھے کہ اس میں بلیک میجک جو ہے وہ موجود تھا, اور اس میں کچھ عورتوں کی آوازیں اور کچھ جنتر منتر, مطلب پیچھے قرآن ہے, ٹھیک ہے, بیچ میں کوئی پوز ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی, یعنی کہ یہ تو اور بھی چیز خطرناک ہو گئی نا. اب وہ سب سے جو کہتے ہیں خطرناک جادو جو ہوتا ہے وہ قرآن کو الٹا پڑھ کے, یا اس کے ساتھ جو لوگ مطلب وہ اس کی بے حرمتی کر کے جو ہے وہ اللہ کے غضب کو جو بلاتے ہیں. تو میں خود حیران رہ گئی, مجھے خود پہلی دفعہ چلا کہ مطلب یہ چیزیں بھی مطلب چل رہی ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ کیسے کیسے ماہر لوگ بیٹھے ہیں نا. اس لیے میں تو ہمیشہ سب کو کہتی ہوں, یہاں پہ دوپہر کو بھی ہمارا جو دورہ قرآن تو اس میں بچیاں ہوتی ہیں زیادہ تر, اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ موبائل پر ہی دیکھیں, کہ بھائی نہیں, کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کی صورت میں جو ہے نازل کیا, اور کتاب میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے نا. موبائل سے آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ دیکھ لیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن پھر اتھینٹک سورسز جو ہیں وہاں سے آپ چیز دیکھیں, کہیں سے کیا ترجمہ ہے, کہیں سے کیا تفسیر ہے. اور پھر دوسرا, موبائل آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اگر آپ ایک چیز جو ہے اچھی چیز کے لیے دیکھتے ہیں, تو 10 چیزیں آپ کو جو ہے نا وہاں پہ ٹیمپٹ کر رہی ہوتی ہیں, مجھے بھی دیکھ لو, مجھے بھی دیکھ لو, مجھے بھی دیکھ لو, اور آپ اچھی چیز دیکھنے کی نیت سے اٹھاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے تھوڑی سی دیر بعد آپ کسی اور چیز کی طرف جو ہے, کیونکہ وہاں پر بہت ساری ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہے. اسے فتنے کی جگہ اور فتنے کے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ مطلب ان کے ساتھ جو ہے اپنا کنیکشن نہیں بننے دیں. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو دجال کا جو ہے وہ اس سے ہمیں پروٹیکشن دے گی. مقابلہ میں نہیں کرنا, بس یہ بات ذہن میں رکھیں, مقابلہ نہیں کرنا, ہمیں پروٹیکشن چاہیے. تو دجال کے فتنوں سے جو چیز پروٹیکشن دے گی وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, اور حدیث مبارکہ جو ہے اس کی سمجھ ہے, اس کا ترجمہ ہے. جتنی ہمیں یہ قرآن سمجھ میں آئے گا اس کے معنی کے ساتھ, جتنی ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آئے گی اس کے معنی کے ساتھ, اتنا ہی جو ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. اور کہا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیطان کی سب سے بڑی دشمن ہے. یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنا, اچھا ہم قرآن کی طرف تو پھر بھی تھوڑا بہت آ جاتے ہیں, اور قرآن کا رواج بھی چل پڑا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں پوری دجال کی علامتیں بھی بتاتی ہے, نشانیاں بھی بتاتی ہیں, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں نا پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے. تو اس لیے اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ ان کا بھی تلاوت جو ہے وہ کرنا, ان کے ترجمے بیٹھ کے پڑھنا, ان کی تشریح سے جو ہے اپنی زندگی کے لیے چیزوں کو حاصل کرنا, یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے. آج اب الحمدللہ ہم جو سورہ مبارکہ شروع کر رہے ہیں یہ سورہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور یہ واحد سورہ ہے جو خاتون کے نام پر قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کیونکہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے وہ پوری خواتین میں جو مریم کو جو ہے سارے جہان کی عورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ چن لیا تھا. اور کون سی خدمت لی,
اور کیسی خدمت لی مریم علیہ السلام سے، اور کتنی مشقت والی زندگی تھی نا ان کی، بی بی مریم علیہ السلام کی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آج ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں سمجھ آئے گی. اور وہی سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات کے ساتھ جو ہے ہو رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربک کا عبدہ زکریہ، کہ یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی تھی، جب کہ اس نے چپکے اپنے رب کو پکارا تھا. زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بی بی مریم علیہ السلام کے خالو، اور بی بی مریم علیہ السلام ان کے جو ہے وہ کفالت میں تھیں، ان کی عبادت گاہ میں ان کے زیر کفالہ جو ہے وہ رہتی تھی بی بی مریم. اور زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا چپکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنے دل کی بات، اس کا مطلب کوئی دل کی بات ہوگی نا، کہ جو چپکے جو ہے راز و نیاز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور عرض کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی بال بالکل سفید ہو گئے ہیں، اور اے پروردگار ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. اس کو انڈر لائن کر لیں، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. یہ اللہ کو ریفرنس دیا کریں کہ اللہ، اس کو زبانی یاد کر لیں، اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ کو کہا کریں اللہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی مایوس اور نامراد جو ہے وہ نہیں رہا. اب بھلا یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب جو ہے ان کی ہڈیاں گھل گئی ہیں، جب ان کے بال سارے بڑھاپے سے سفید ہو گئے ہیں، اور یہ اب اولاد کی دعا کرنے بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے نہیں کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، اس سے پہلے بھی کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے. لیکن اب آپ دیکھیں، ایمان دیکھیے اور یقین دیکھیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ ایک زندگی ہو گئی ہے مجھے تو اولاد کی دعا کرتے ہوئے اور آپ نے تو آج تک نہیں دی، تو ابھی سن لیجئے. جی نہیں، بالکل ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ سے دعا جب میں نے مانگی تو اے اللہ میں کبھی جو ہے اس میں محروم نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی میری جو برادری ہے نا اس میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے نا اتنا بھلا نہیں ہے کہ جس کو میں اپنی یہ نبوت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دے دوں. نبی کے پاس کوئی جائیداد، کوئی بزنس جو ہے، بزنس امپائر ٹائپ کی چیز تو ہوتی نہیں کہ جو ان کو کسی کے سپورٹ کرنی تھی. ان کے پاس تو نبوت کی وراثت ہوتی ہے اور ان کی امت کی جو ہے دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ میرے بعد جو ہے میری جو امت ہے، میرے جو بہن بھائی ہیں یا جو برادری ہے اس میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے. تو اے اللہ مجھے ایک ایسا لائق بچہ دے دے کہ جو میرے بعد جو ہے ان کی جو میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں تو وہ ان کی جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہو. اور بولے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی ایک عورت جو جوانی میں بھی بانجھ ہو تو بڑھاپے میں تو ویسے بھی مطلب ایک ہو جاتا ہے کہ اولاد ایک زرخیز عورت کو نہیں ہوتی، تو بانجھ عورت کو کیسے ہو جائے گی؟ تو کہا بیوی میری بانجھ، مگر تو مجھے اپنے فضل خاص سے، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی جو ہے وہ پائے. آل یعقوب کی میراث جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ نبوت تھی، وہ ہدایت تھی، وہ داعی اللہ کا رتبہ تھا. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. صرف اولاد ہی نہیں مانگی بلکہ ایسی اولاد مانگی کہ جو اولاد جو ہے وہ ایک والدین کے لیے ایک پسندیدہ انسان ہو. ایسی اولاد جو ہے کہ جو دنیا میں یا دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو، تو ایسی اولاد کا جو ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں. یا ایسی اولاد جو دنیا میں ہمیں اکیلا چھوڑ دے، ہے نا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یا ایسی اولاد جس سے جو ہے نا وہ ہمیں کوئی فائدہ، مطلب اولاد انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ اولاد میرے جو ہے دنیا میں ناموری کا باعث بنے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا صدقہ جاریہ بنے، اور جب میں کمزور ہو جاؤں تو وہ اولاد میرے لیے جو ہے میری ایک لاٹھی بن جائے، میرا بازو پکڑنے والی بن جائے، میری خدمت گزار جو ہے وہ بن جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹیریلزم کے ساتھ جب ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اولاد نہ تو دنیا میں یوں ہماری ایز سچ کوئی ناموری کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی جج بن گیا تو کوئی وکیل بن گیا تو کوئی ڈاکٹر بن گیا تو کوئی انجینئر بن گیا، کوئی آرمی میں چلا گیا، تو شاید اگر یہی سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اب نہیں پتہ کہ وہاں سے وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، وہ جائز چل رہے ہیں یا ناجائز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے،
دنیا کے عہدوں کے پر ہم فریفتہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اولاد جو ہے نا وہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا ایک زور، ایک بس، اور جب طبیعت میں بھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور انسان چاہتا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جس حال میں بیٹھے، کیا ہم کبھی تصور کریں گے کہ ہم جو ہیں کبھی ایسے ہو جائیں کہ ہم بیڈ ریڈن ہو جائیں؟ کبھی ہم اللہ نہ کرے سے چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی بھی جو ہے ہم چاہیں کہ کوئی ہمیں اپنے ہاتھ سے پانی پلا دے، یا ہم بستر پہ لیٹے ہوں اور ہمیں کوئی ہاتھ میں لا کے گلاس جو ہے پکڑا دے، اور ہم بھول جائیں کہ کون سی دوائی کھانی تھی اور کون سی نہیں کھانی تھی، اور کیا کرنا تھا اور کیا کھانا تھا اور کیا نہیں کھانا تھا، اور اللہ معاف کرے کہ وہ حالت کہ چمچ اٹھا کے منہ تک جو ہے وہ لے کے نہ جایا جائے، اور اللہ معاف کرے کہ ایسے حالت کہ جیسے بچوں کو پیمپرز لگتے ہیں تو بڑوں کو بھی پیمپر لگنے والی، جیسے بچوں کو واش روم لے کے جایا جاتا ہے، تو ایسے اللہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے لیکن اوائڈ تو نہیں کر سکتے۔ اگر یہ لکھا ہے تو ایسا ہو بھی جاتا ہے، اس وقت کون کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے سوائے اولاد کے؟ کیونکہ ہم نے بھی کی ہوتی ہے نا اولاد کی، یہ ٹھیک ہے نا، ہم نے بھی ان کو اسی طرح واش رومز لے کے گئے ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنے جو ہے وہ منہ سے نوالے ڈال ڈال کے جو ہے وہ ان کو کھلائے ہوتے ہیں، ہم نے بھی ان کو چمچوں سے جو ہے ان کے پیچھے لگ لگ کے ان کو کھانا جو ہے وہ کھلایا ہوتا ہے، اور ہم بھی راتوں کو ان کے پیچھے جو ہے وہ جاگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اصولی طور پر بھی یہ ذمہ داری تو بچوں کی ہی بنتی ہے، کسی اور کی تو بنتی ہی نہیں۔ ویسے تو ہر بندہ پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے حالات ہم پہ نہ لائے، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہو ہی جاتا ہے تو پھر کون کرے گا؟ تو پھر وہ جو اولاد ہے جس کے لیے کہا کہ ماں باپ جنت کا بھی دروازہ ہو سکتے ہیں، دوزخ کا بھی دروازہ ہو سکتے ہیں، وہ اولاد جو ہے صرف آپ کو پیسے کے اوپر ٹال دے اور آپ کے لیے جو ہے بس نوکر چاکر جو ہے وہ آپ کو بس مہیا کر دے اور آپ کو تنہائی کی موت مار دے، تو پھر سوچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نوکر چاکر نہ رکھیں، ظاہر سی بات ہے آپ 24 آورس تو ڈیوٹی نہیں دے سکتے، اگر اللہ نے آپ کو کشائش دی ہے تو آپ ضرور نوکر چاکر یا جو ان کے خدمت گزار ہیں وہ ان کے لیے رکھیں، لیکن خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو تنہا نہ چھوڑ دیجیے۔ کوئی بھی چیز ماں باپ کو جو ہے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے گھلا نہیں سکتی، مار نہیں سکتی، جتنا کہ جو ہے وہ مار دیتی ہے، تنہائی مار دیتی ہے۔ ایک ریسرچ میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو انسان کا جو مساج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واپس آ گئی نا دنیا پرانی چیزوں کی طرف، ایک مساج ہوتا ہے مشین کے ساتھ اور ایک مساج ہوتا ہے انسان کے لمس کے ساتھ، انسان کے ہاتھ سے۔ دنیا میں سب سے مہنگا مساج وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں۔ تو وہ جو پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے نا، جب ان کو بچے بیٹھ کے دبایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو دبایا کرتے تھے اور پھر بیٹھ کے وہ پھر مسلسل بزرگ باتیں کرتے تھے اور وہ جی جی اور ہاں ہاں جو ہے وہ کرتے رہتے تھے، اور وہ 20 دفعہ کی سنائی ہوئی بات بھی ان کی اسی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ تو دبانا تو سمجھ لیں کہ ایک پتہ نہیں کیا تھیراپی تھی یا نہیں تھی، لیکن ان کا لمس ان کو محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان کا ایک پیار جو ہے وہ ان کو محسوس ہوتا تھا، ان کی ایک توجہ جو ہے ان کو محسوس ہوتی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نوکر نہیں دے سکتا، یہ مشین نہیں دے سکتی۔ تو ماں باپ کو جہاں آپ کا پیسہ چاہیے، جہاں آپ کی جو ہے وہ اسے باقی چیزیں جو ہیں وہ چاہیے، وہاں آپ کی توجہ بھی اتنی درکار ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو نوکروں چاکروں پہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے جو ایک کلچر فروغ پا رہا ہے وہ اولڈ ہومز کا جو ہے کلچر، پہلے ہمارے یہاں نہیں تھا لیکن اب ہمارے یہاں بھی یہ چیز جو ہے وہ آتی جا رہی ہے اولڈ ایج ہومز میں۔ اور اس میں کیا وہ کہتے ہیں اچھا بزرگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ایج فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ زیادہ کمفرٹیبل جو ہے وہ فیل کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی انٹرویوز وغیرہ دیکھے ہوں گے، اور کبھی آپ کو اتفاق ہو ایسی جگہوں پہ وزٹ کرنے کا، آپ ہر بزرگ سے پوچھے گا، ہر بزرگ یہ کہے گا میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ بے شک وہ اپنے ایج فیلوز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ شاید وہاں بہت ایک کمفرٹیبل لائف جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کو اٹینڈنٹس بھی دستیاب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوٹ کے اپنے گھروں میں اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، نواسہ نواسیوں کے ساتھ، اپنے بہوؤں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی لوٹ کر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایسا بچہ کہ جو وجعلہ ربی رضیہ، کہ اللہ اس کو ایسا
پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان جو ہے وہ بنانا، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ اللہ ایک اچھا بچہ جو ہے وہ بنے۔ اور پھر جواب دیا گیا اے زکریا تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کا مطلب زندگی پانے والا، ٹھیک ہے، وہ ہوگا۔ پھر ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا بھی نہیں کیا، اللہ کا بالکل نیا نام دے رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی کسی کا بھی نہیں رکھا ہوا۔ لو بھائی لڑکا بھی ہے اور لڑکے کا نام بھی رکھ دیا اللہ پاک نے۔ اب جب وہی بات ہے کہ یقین اور بے یقینی کی ایک کیفیت انسان کے اندر کہ ابھی تو دعا کر رہے ہیں، ابھی تو کہہ رہے ہیں مانگ کے محروم نہیں رہا، جیسی بشارت ملی بیٹے کی بولے کہ کذالک، ہاؤ، اللہ کیسے، کہا کہ نا، اللہ نے کہا کہ ایسا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، ربی انا یکون لی غلام، اللہ بچہ کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ، میں بوڑھا ہو کے سوکھ گیا۔ جواب ملا اب ایسا ہی ہوگا، کذالک، یہی ہوگا، تم یہ چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں میرا معاملہ کیا ہے، میرا معاملہ یہ ہے انما امرو اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون، میں جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، اسباب وسائل تو تمہیں اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ اچھا تو پھر یہ تو میرے لیے، اللہ نے کہا ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں نے تجھے نہیں پیدا کیا جب کہ تو بھی کوئی چیز جو ہے وہ نہ تھا۔ ذکر نے کہا پھر اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ کہا اچھا پھر نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ کہا اب تمہاری بیوی کو ہم نے حاملہ کر دیا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم 3 دن جو ہے وہ لوگوں سے کوئی بات جو ہے وہ نہ کرو گے، اپنی اس ایکسائٹمنٹ کو جو ہے وہ تم جو ہے چھپاؤ۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے تو پھر 3 دن تک تم گوسپس کے اندر نہیں لگ جاؤ، بلکہ تم کیا کرو، تم میری ذکر اور میری تسبیح جو ہے وہ صبح و شام کرو نا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ مطلب جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی غیر متوقع، کوئی ایسا فیصلہ کہ جو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی، کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ خوشی جب مل جائے تو ہم تو خوشی سے اس کو فون کر، اس کو بتا، یہ سیلیبریٹ کر، یہ پکا، یہ کھا۔ کہا نہیں، اس وقت تو زیادہ حق ہوتا ہے کیونکہ میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی اور میری تو اوقات بھی نہیں تھی کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ اس وقت تو زیادہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم لغویات کے اندر جو ہیں وہ مصروف ہو جائیں۔ تو لغویات نہیں بلکہ وہاں تو ضروری بات چیت کو بھی کہا کہ نہیں، تو وہ محراب سے نکلے، یعنی جب دعا کی تھی تو وہ محراب کے اندر تھے، اب وہ اپنی وہاں سے نکلے قوم کے سامنے اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام جو ہے اللہ کی تسبیح کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کو جو ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال جی پھر کہا اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اب یہاں سے ساری تفصیلات کو اسکپ کر کے بتایا گیا کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ جوان ہو گئے اور اللہ نے ان کو جو ہے کہا کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ کیا مطلب کتاب کو مضبوطی سے تھام لے؟ دیکھیں جہاں بھی کتاب کا لفظ آئے گا وہاں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا علم حاصل کرو، اس کا فہم حاصل کرو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو، اور عمل کرتے ہوئے اس عمل کے ذریعے لوگوں کو بھی اس کی طرف، کتاب کی طرف دعوت دو۔ اور ہم نے بچپن ہی اس میں اسے حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی جو ہے وہ عطا کی، اور وہ بڑا ہی جو ہے وہ پرہیزگار تھا اور وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور وہ نافرمان نہ تھا۔ کیا خوبیاں آئیں یحییٰ علیہ السلام کی کہ بچپن ہی سے بہت ہی سمجھدار تھے۔ حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکم سے نوازا یعنی کہ ان کو حکمت سے نوازا۔ پھر نرم دلی تھی ان کے اندر جو ہے، ایک انسان کی بہت بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ طبیعت کا جو ہے وہ سخت نہ ہو بلکہ وہ نرم دل ہو۔ پاکیزگی یعنی تقویٰ تھا، لڑکے تھے، مرد تھے، بھٹک سکتے تھے، بہک سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے ان کو پاکیزگی عطا کی۔ اور پھر یہ کہ وہ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو باطنی خوبیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا حق شناس بھی تھا، ماں اور باپ، کیونکہ دونوں ہیں ان کے، تو دونوں کا جو ہے بڑا حق شناس تھا، اور وہ جبار نہیں تھا اور وہ نافرمان نہیں تھا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا نہیں تھا اور اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا نہیں تھا۔
اور سلام ہو کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ مرے اور جس دن کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی جو ہے اس پہ سلامتی کا اظہار کیا. اور کتاب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی جو ہے وہ حال بیان کر دیجئے جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی. اب کیا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ جو بھی میرے بطن میں یہ بچہ ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دوں گی. اور پھر جب ان کے بیٹی ہوئی تو انہوں نے بڑی حیران ہو کہ یہ تو میری بیٹی ہوگی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بیٹا ہوگا, وہ دین کی خدمت کرے گا. تو کہا کہ چلو بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہے. تو یہ بیت المقدس میں جو ہے عبادت جو ہے وہ کرتی تھیں اور ذکر علیہ السلام کے زیر کفالت تھیں. اور وہاں پہ یہ سمجھے کہ ایک طرح سے معتکف جو ہے وہ رہتی تھی. وہاں پہ پردہ لٹکا کر جو اعتکاف کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے کوئی جگہ انہوں نے بنائی ہوگی, تو وہاں پہ بس یہ بیٹھ کے عبادت کرتی رہتی تھیں. تو اس حال میں وہ اپنے اس عبادت گاہ میں جو ہے موجود تھیں کہ ان کے پاس روح یعنی کہ فرشتے کو بھیجا اور وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہو گیا. کس کے سامنے؟ بی بی مریم کے سامنے. مریم یکا یک بول اٹھی, انی اعوذ بالرحمن, میں تو جو ہے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے اگر تو کو خدا ترس آدمین کہ تجھے کیا کون ہے تو, میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ یہ کون آ گیا میرے پاس. تو کہنے لگے میں تو تیرے رب کا بھیجا گیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک لڑکا دے دوں. اب فرشتے نے اور ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں, غلامن زکیہ کا لفظ آیا کہ پاکیزہ لڑکا دے دوں. مریم نے کہا لڑکا کیسے ہو میرے سامنے, مجھے تو کسی بشر نے اب تک چھوا بھی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. ٹھیک ہے. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے تو بہت آسان ہے اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی جو ہے وہ بنائیں گے. یعنی اللہ نے یہ طے کر لیا ہے یہ بچہ جو ہے ایک معجزاتی طور پر یہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا بن باپ کے, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہے. اور سنو یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا, وکان امرا مقضیہ, تمہارے ہاں نہ کرنے سے کہ تمہاری اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ طے کیا, تمہیں اس خدمت کے لیے چنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش, اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو کس کا نظر آ رہا ہے؟ ان کی نانی نظر آ رہی ہیں کہ جنہوں نے نیت جو ہے وہ کی تھی کہ اللہ جو بھی میرے ہاں بچہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں تک کے لیے خیر جو ہے وہ مانگنی ہے کہ جو خیر ان کے ہاں مریم کی صورت میں پیدا ہوئی, پھر اس مریم سے اس سے بھی زیادہ خیر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کی پیدائش ہوئی. تو لہٰذا یہ جو دعائیں ہیں ہمیں نہیں پتہ ہماری دعا کب کہاں کیسے کس کو لگ جائے. اور خاص طور پہ اب جس طرح روز بروز جو ہیں فتنے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو ہمیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سب سے زیادہ جس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی سلامتی پر زندگی دینا اور انہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھنا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جانا. کیونکہ جتنی تیزی سے فتنے آ رہے ہیں اور ایمان کو لوٹا جا رہا ہے اور عقائد کو کمزور کیا جا رہا ہے, تو خدا نہ کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایمان پر ہی قائم رکھیں. اس مسلمان ہی پیدا کیا ہے تو مسلمان ہی ہو کر جو ہے وہ ہم دنیا سے جائیں. اور پھر کیا ہوا, فرشتہ آیا اور جو کام اللہ نے اس کو سونپا تھا اس نے وہ کام کیا اور بچے کا حمل جو ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو گیا. اب وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور کے ایک مقام پر چلی گئیں جسے کہتے ہیں بیت لحم. وہاں پر جو ہے وہ چلی گئیں اور اس کے بعد پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے جو ہے وہ پہنچا دیا. یعنی ایک عجیب معاملہ کہ حضرت مریم جو تھی وہاں اعتکاف میں ہوتی تھیں بیت المقدس میں, وہاں سے وہ نکلی ہیں اور نکل کے جب وہ حاملہ ہو گئیں تو اس کے بعد وہ بیت اللحم جو ہے وہ وہاں پر چلی گئیں. اور کوئی یہ 2 دن یا 4 دن کی تو کہانی نہیں ہے, ایک طویل عرصہ جو 9 مہینے کا تھا وہ انہوں نے گزارا. اور پھر جب زچگی کی باقاعدہ ان کو تکلیف جو ہے وہ شروع ہوئی تو اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہم نے پہنچا دیا. اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور میرا نام و نشان جو ہے وہ نہ رہتا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو لوگ خاص ایک آزمائش کے لیے چنے جاتے ہیں بے شک وہ اپنے ذمے جو کام ہوتا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن کچھ لمحے اور کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ہل کے رہ جاتا ہے. جیسے کہ بی بی مریم آنے والے وقت کی ہولناکی کا تصور کر کے وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے ہی یعنی یہ بچہ میں جنوں گی، اس بچے کو میں کیسے مطلب دنیا کے سامنے لوگ مجھے کیا سمجھیں گے اور کیا ہونے والا ہے میرے پاس. اور کہا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش کہ میرا نام و نشان ہی جو ہے وہ دنیا سے مطلب ختم ہو جاتا. ایسا موقع ایک ویسے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کی ایک تکلیف کا ایک وقت جو ہے وہ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن ایک عام عورت کو تو تکلیف کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری پوری فیملی ہے، میرا ہسبینڈ ہے، سب مل کے اس کو سنبھالیں گے، مجھے مبارکبادیں ملیں گی، میرے ساتھ یہ ہوگا. اب ان کا دیکھیں ان بیچاریوں کے ساتھ تو کوئی نہ ماں ہے نہ کوئی اور رشتہ ہے کہ جو ان کی جو ہے دلجوئی ہی کر دے، کوئی ان کے پاس کھڑے ہو کے کوئی تسلی کے دو بول ہی بول دے، اور پھر اس سے بڑھ کے ہولناکی جو اس سے بعد ان کو بھی پیش آنے والی ہے، تو وہ تصور بھی کرنا ان کے لیے محال ہے. تو قدرتی طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حالات میں انسان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے بلکہ یہ عین انسان کی نفسیات ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہا کہ فناداہا من تحتہا، اللہ نے کہا پھر ہم نے جو ہے اس کو فرشتے نے اس کی پائنتی سے اس کو پکار کے کہا لا تحزنی، ارے غم کیوں کرتی ہے. کیا خوش قسمتی تھی بی بی مریم علیہ السلام کی. لوگ جب جو ہیں زچگی کے اس عالم سے گزرتے ہیں تو کسی کے پاس مطلب ماں ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہوتی ہیں، دائیاں ہوتی ہیں. مریم کے پاس کون ہے؟ فرشتہ ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ تحزنی، کیوں غم کرتی ہے، مت غم کر تو نا، اور تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جو ہے وہ روا کر دیا ہے. اور اس کے بعد کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا. اب یوں نہیں کیا فرشتے نے، چشمہ تو رواں کر دیا لیکن بھئی کھجوریں بھی توڑ کے آپ برابر میں رکھ دیتے کہ یا منہ میں ہی ڈال دیتے کہ بھئی کھا لو، نہیں، کہا ہلاؤ. یہ جو درخت کی جو ہے تنا ہے اس کو ایسے سے کر کے ہلاؤ تو کیا ہوگا، تمہارے اوپر تر و تازہ جو ہیں کھجوریں جو ہیں وہ ٹپک جائیں گی. اور کھاؤ بھی اور پیو بھی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، ٹھیک ہے، یعنی ٹینشن نہیں لو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرو اور یہ کھجور بھی تمہیں ملے گی اور اس سے تمہارے اندر ایک انرجی جو ہے تمہاری بوسٹ ہو جائے گی. اور آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو اپنی. پھر اگر تمہیں کوئی آدمی نظر آئے، وہ پورا حل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی نظر آئے تو اس نے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. اس زمانے میں زبان کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا کہ بھئی میں نے نظر مانی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی، میں بات جو ہے وہ نہیں کروں گی. تو لہٰذا کہ انہوں نے کہا کہ آج میں کسی سے نہیں بولوں گی. پھر وہ بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آ گئی اور لوگ کہنے لگے مریم یہ تو بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری جو ہے ماں جو ہے وہی کوئی بدکار عورت تھی. یعنی ایک دم سے ان کو پورے خاندان کا جو ہے ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا، تمہارا تو خاندان میں جو ہے بڑا شریف خاندان ہے اور اس طرح کا خاندان ہے اور تم نے یہ کیا حرکت کی. تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. جیسے ہی مریم بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ بولے کیف نکلم، ارے ہم کیسے اس سے بات کریں، یہ تو بچہ ہے کہ جو ابھی جو ہے وہ اس میں پڑا ہوا ہے، گود کا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا. تو اس کے بعد کہا کہ بچہ بول اٹھا. کیا بول اٹھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام تھا. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ سے ہٹا کر کوئی اور جو ہے ان کے لیے مقام جو ہے وہ سوچ لیا اور کچھ اور مقام پر جو ہے ان کو فائز کر کے دین کو کنفیوز کر دیا، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پہلا کلمہ ہے انی عبداللہ، میں ہوں بندہ اللہ کا اور اللہ نے دی ہے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی اور بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور میں اپنی والدہ کا
حق ادا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بنایا۔ یہاں پہ صرف والدہ کا لفظ آیا۔ دیکھیں ابھی اپنے یحییٰ کا جو ہے پڑھا تھا تو ان کا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، ان جو ہیں وہ جبار نہیں تھی، اپنے والدین کے لیے بڑے وہ فرما بردار تھے کیونکہ ان کے والدین تھے۔ یہاں والدین کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے صرف ایک والدہ کا، اور لہٰذا کہا کہ مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی جو ہے وہ نہیں بنایا، یعنی ایسا کوئی منہ زور اکھڑ بدتمیز مجھے اس قسم کا جو ہے وہ نہیں بنایا، اور مجھے اپنی والدہ کے حق میں بھی بڑا نرم بنایا ہے۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، وہ واپس آئیں گے اور پھر ان کی جو ہے باقاعدہ ایک وفات جو ہے وہ یہاں پر ہوگی۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی باتیں کہ جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، سبحانہ، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ بات ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور اللہ تمہارا رب بھی ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑا تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، اور جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس روز تو ان کے کان بھی سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھیں گی، مگر آج یہ ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلط نظریات رکھتے ہیں، ان کو خلق ملت کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں نعوذ باللہ جو ہے ان کی والدہ کو اور ان کو جو ہے وہ شریک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تباہی کا ہوگا۔ عیسیٰ نے کوئی ایسی جو ہے اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دی، کوئی ایسا حکم جو ہے انہوں نے اپنے بندوں کو نہیں دیا، لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا، اور آج ان کے کان نہیں سنتے تو کل سنیں گے، آج ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی تو کل دیکھیں گی، لیکن یہ گمراہی میں ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا، آخرکار ہم زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف جو ہیں وہ پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر دو۔ اب یعنی یہاں پر یہ بات دیکھیں، مختلف گھرانوں کا تذکرہ آئے گا۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا، وہ بھی ایک گھرانہ تھا، ان کے گھر میں بھی ایک محرومی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ سے اپنی امید کو نہ توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امید جو ہے بر آئی، لیکن وہ امید کے بر آنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو نبوت کی وراثت ہے، وہ وراثت اور ہدایت کی جو ایک نعمت ہے ان کے خاندان میں تو کوئی اہل نہیں تھا، تو اسے انہوں نے اللہ سے دعا کر کے یحییٰ علیہ السلام مانگے۔ دوسرے نمبر پہ بی بی مریم علیہ السلام کہ جن کی والدہ نے نظر مان کے ان کو اللہ کی جو ہے خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا، تو اللہ نے کیسی بڑی خدمت جو ہے اس بچی سے جو ہے وہ لی۔ تو ذرا سوچئے کہ اس وقت اگر بی بی مریم کی جگہ ان کی والدہ کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو کیا وہ خدمت لی جا سکتی؟ نہیں نا۔ تو یہ جو ہم کل کہف میں بھی پڑھ رہے تھے نا کہ ظاہر مطلب مجھے لگ رہا ہے ظاہری طور پر میرے لیے یہ بہتر ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے یہ نہیں وہ پسند کر لیا، اب اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی زور نہیں ہے، تو جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے بیٹے پسند کیے تو ٹھیک ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ بیٹے۔ اللہ نے آپ کے لیے بیٹیاں پسند کی تو وہی بیٹیاں آپ کے لیے اللہ کی رضا کا اور باعث بن جائیں گی، اور دنیا اور آخرت میں ناموری کا باعث جو ہے وہ بن جائیں گی۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ شاید بیٹے ہوتے تو یہ ہوتا، تو واقعی اگر بی بی مریم کی جگہ ان کا کہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا تو یہ خدمت تو نہ لی جا سکتی، سے اللہ کو پتہ تھا کہ خدمت کیا لینی ہے ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد ان ماں بیٹے کا بتایا کہ وہ ماں بیٹے دونوں ہی جو ہے کس طرح اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کاوشیں کی اور خدمتیں کی۔ اب سن لیجئے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ وہ جن کا سارا ماحول کفر کی اور شرک کی
جو ہے دلدل کے اندر اور گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جی آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں؟ سمجھ میں آئی کیا بات کہ جب آپ کو ہدایت کی جو ہے وہ حاصل ہو جائے، پھر یہ دیکھے سوچے سمجھے بغیر کون آپ سے بڑا ہے کون آپ سے چھوٹا ہے، آپ کو بڑے تمیز کے ساتھ، آپ کو بڑی جو ہے نا ہمدردی کے ساتھ جو ہے اس دعوت کو اپنے گھر والوں تک بھی پہنچانا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ تو کہا یہ آپ کا کوئی کام بھی نہیں بنا سکتی۔ ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایسے کیجئے کہ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاتا ہوں۔ اور ذرا نوٹ کریں قرآن سے لفظ بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جی اے میرے ابا جی، یعنی اتنا پیار سے، اتنے یوں سمجھے کہ منتیں کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جی مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ اچھا اب بیٹا تو اتنی محبت سے اور اتنے پیار سے باپ کو حق سچ کی باتیں بتائے، اور باپ چونکہ شیطان کے راستے کے اوپر ہے تو اس لیے شیطان جو ہے وہ ان کو غصہ دلاتا ہے، اور باپ کہتا ہے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور بس تو وہجرنی ملیہ، تو پھر تو مجھ سے بس الگ ہی ہو جا، نکل میرے گھر سے۔ ابا کا لہجہ اور بیٹے کا انداز بالکل کوائٹ ڈفرینٹ، بالکل ایک دوسرے سے مختلف۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جی ایک تو آپ کو پہلے ہی کچھ نہیں پتہ، پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ میری بات بھی نہیں سن رہے۔ نہیں، جب کوئی اتنی آپ کے ساتھ بدتمیزی کے اوپر اتر رہا ہے اور اتنا شیطان کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اس کے ساتھ زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا، خاص طور جب کہ وہ بڑا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال السلام، بھئی میں تو آپ کو سلام ہی پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں ساستغفر لک ربی، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، بے شک میرا رب آپ پر میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ان کا جو کنیکشن تھا نا اللہ سے، تو ان کو یہ یقین تھا کہ میں اللہ سے اپنے باپ کی مغفرت جو ہے وہ کروا لوں گا، اور ابراہیم کرتے رہے اپنے باپ کے لیے۔ پھر یہاں تک کہ جب ان کو واضح ہو گیا کہ ان کا باپ جو ہے کفر پر ہی مر گیا، تو پھر اللہ نے بھی منع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کفر پہ مرے گا چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، جنت میں داخلہ اور اللہ سے توبہ کی امید اس وقت ہو سکتی ہے جب کم از کم توحید کے اوپر انسان کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح و سالم ہو۔ اگر توحید کے عقیدے میں گڑبڑ ہے تو پھر وہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے لگے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو بس اب اپنے رب کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی نامراد نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہی بات آ گئی عسیٰ اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ، وہی مفہوم والی آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی ذکر علیہ السلام کی۔ اتنا یقین، اتنا ایمان کہ دیکھیں حالات تو دیکھیں کتنے خراب ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، اور جلا وطن ہونا اس زمانے میں کیا تھا کہ گویا مر جانا، گویا کہ زندگی داؤ پر لگ گئی، کیونکہ قبائلی نظام تھا، کوئی لوگ باہر کے لوگوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور کوئی ایسا تھوڑی تھا ہماری طرح کہ ادھر سے نکلے تو اس شہر میں پہنچ گئے، ادھر سے نکلے تو اس شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں تو آبادیاں بھی بڑی دور دور ہوتی تھیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب بچیں گے نہیں بچیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، زندگی بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ لیکن ان کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی امید کتنی مضبوط ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا تو میں نامراد نہیں رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق یعقوب جیسی اولاد دی۔ اللہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ ہم کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑیں گے، اللہ اس سے اچھی چیز جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ اور پھر ایسی اولاد دی جس میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اب آزمائش کس کی تھی؟ پہلے
اپنا ابراہیم علیہ السلام کی کیسی آزمائش تھی کہ جس میں ان کے خاندان نے ہی جو ہے ان کو جو ہے مطلب تنہا کر دیا اور اکیلا کر دیا. پیچھے بی بی مریم علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے جو ہے وہ تنہا کر دیا اور اکیلا کر دیا. اور یہاں پر جو ہے اب اگلا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا. وہ ایک چنا ہوا شخص تھا, وہ رسول اور نبی تھا, اور ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب جو ہے وہ پکارا اور راز کی گفتگو کی اور اس کو اپنا تقرب جو ہے وہ عطا کیا, اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے مددگار کے طور پر جو ہے وہ دیا. اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ آ گیا. سورت کا نام ہے مریم, لیکن اللہ ہر ایسی فیملی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش, آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو ابھی بیچارے پیدا ہی ہوئے تو آزمائش شروع ہو گئی کہ ان کی اماں کو ان کو جو ہے وہ ایک باسکٹ کے اندر ڈال کر جو ہے ان کو پانی کے اندر جو ہے وہ بہانا پڑا, اور پھر ان کی بہن ان کے پیچھے گئی. مطلب آزمائشیں. کہا کہ کوئی بھی میرا جو خاص بندہ ہے, جو چنندہ بندہ ہے, ممکن نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے اور پھر اس کو آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے نا. بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ پہ آزمائشیں نہیں آ رہی تو پھر آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے, آپ نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا. اتنا تیار رہنا چاہیے آزمائشوں کے لیے کہ آزمائشیں آئیں گی, وہاں پہ ہمیں استقامت جو ہے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ایمان لانے کے بعد جو ہے دیکھیں آپ سورہ عصر جو انتہائی مختصر صورت ہے, پورا اس کے اندر نسخہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا لازمی نتیجہ ہے عمل الصالحات, نیک عمل کرنا. اور عمل الصالحات وتواصوا بالحق, اور عمل صالح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آئسولیشن میں چلی جاؤں. عمل صالح کرنے کا مطلب ہے جس عمل صالح کو میں نے قرآن اور حدیث سے سمجھا ہے, اللہ رسول سے میں نے سمجھا ہے, پھر اس کی میں سراپا دعوت بن جاؤں. آپ کو بھی کہوں, ان کو بھی کہوں, ان کو بھی کہوں, ہر ایک کے ساتھ جس فورم پہ میری اپروچ ہے وہاں پہ اس عمل صالح کی میں دعوت دوں وتواصوا بالحق کر کے. اور پھر جب میں وتواصوا بالحق کروں گی, کیا خیال ہے مجھے دنیا چھوڑے گی؟ پھر تو نہیں چھوڑیں گے, پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی. کوئی میرے جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ پہ بات کرے گا, کوئی جو ہے وہ میری پچھلی زندگی کی جو گمراہیاں تھیں جس میں میں مبتلا تھی کوئی اس پر بات کرے گا, کوئی شاید میری اولاد کو تختہ مشق جو ہے وہ بنائے گا, کوئی شاید میری کسی بات کو جو ہے غلط رنگ بنا کر جو ہے وہ کرے گا. اور پھر میری بشری کمزوریاں بھی تو میرے ساتھ ہیں نا بھئی, میں فرشتہ تو نہیں بن گئی نا. تو اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہوگی, مینس کہ کبھی میں اونچا بول لی, کبھی میں نے کسی سے لڑائی کر لی, بھئی سارا کچھ ہی ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ ساتھ, گناہ کبیرہ کے علاوہ, ٹھیک ہے. بھول چوک معاف ہے, اللہ کے ہاں بھی معاف ہے. تو جان بوجھ کے پلاننگ کے ساتھ آپ گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں, لیکن بشری کمزوریوں کے تحت جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کبھی آپ سے کوئی کوتاہی ہو تو لو جی ویسے تو بڑی اللہ والی بنتی ہے, آپ دیکھیں انہوں نے تو ایسے کر لیا, انہوں نے تو یہ کر لیا, انہوں نے تو وہ کر لیا. تو ایسی بھی چیزیں جو ہوں گی تو وتواصوا بالصبر. پھر رستہ پلٹ کے یہ نہیں کہنا نا بھائی نا, اب ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو کسی کو پیغام ہی نہیں دینا, ہم نے تو کسی کے سامنے جانا نہیں. پھر آپ پتہ کیا بن جاتے ہیں, آپ ایک برتن بن جاتے ہیں. کیسا برتن بن جاتے ہیں کہ جس کو ہر بندہ آ کے مانج رہا ہے. آپ نے تو اپنے آپ کو چوراہے پہ رکھ دیا نا. آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق جب آپ کہہ رہے ہیں نا, تو آپ تو آئسولیشن میں نہیں ہیں, آپ تو لوگوں کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب کسی خاندان میں کسی ملنے جو شادی ہوگی تو لوگ آپ کو دیکھیں گے یہ کیا کر رہی ہیں. آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو لوگ دیکھیں گے ان کے گھر کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دکھ کا کوئی بات ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی, لوگ فوراً دیکھیں گے یہ کیا کر رہی ہیں, یہ کیسے کر رہی ہیں. تو آپ تو وہ برتن بن جائیں گے جس میں ہر بندہ آ کے ہاتھ مار رہا ہوگا, اور جس برتن پہ ہر بندہ آ کے ہاتھ مار رہا ہوگا تو برتن تو چمچما جائے گا, ہے نا. تو جب ہر بندہ آپ کو مانج رہا ہوگا تو آپ تو چمچمائیں گے. اور ہمیں اپنی چمچماہٹ ہی چاہیے, ایسی چمچماہٹ چاہیے کہ جو حشر کے دن کے اندھیروں میں میرے اور آپ کے لیے اجالا بن جائے, روشنی بن جائے, جو پل صراط کی تاریکی میں ہمارے لیے نور بن جائے. تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اس راستے میں مشکلات, تکلیفیں, آزمائشیں اگر انبیاء علیہ السلام نے صحیح ہیں تو ہم انبیاء کے پیچھے ہی کھڑے ہیں. تو جو انبیاء کے پیچھے کھڑا ہے تو چلیں, اگر اتنی نہ صحیح, ظاہر اتنی تو ہم سہ بھی نہیں سکتے, اس سے کم, اس سے کم, اس سے کم, اس سے کم, چلیں کچھ نہ کچھ درجے میں اس کی ہیٹ تو پہنچے گی نا, تو پہنچنی چاہیے. اگر کوئی اسٹرگل نہیں ہے لائف کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی دقت نہیں اٹھا رہے, کچھ نہیں اٹھا رہے, تو پھر کہا کہ سمجھو کہ پھر آپ, اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہدایت کے رستے پر نہیں ہے. اسے کہ جتنے بھی صحابہ تھے اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کو دیکھ لیجئے، سب نے مشقتیں اٹھائی ہیں، اور انبیاء کے تو کیا ہی کہنے، انہوں نے تو کتنی مشقتیں جو ہیں اٹھائی ہیں، اور ابھی بھی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کی کہانیاں، سب کی لائف جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ سب نے مشقتیں جو ہیں وہ اٹھائیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اسماعیل کا ذکر کر دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ وعدے کا سچا تھا، وہ بھی رسول و نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اس میں عبادتوں کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ آ گئی، نماز جو ہے وہ بدنی عبادت آ گئی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت آ گئی۔ تو گویا اپنے بچوں کو اس بات پہ کہتے رہنا، ہم بھی تو، ہمارے نبی بھی تو آل اسماعیل میں سے نا، ان کے ساتھ تو ہماری کو بہت ہی زیادہ نسبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا عمل کیا تھا کہ وہ گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خود ہی عامل نماز ہوں اور عامل زکوٰۃ ہوں، نہیں بھائی نہیں، میری بخشش نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ خود تو نماز پڑھے اور باقی گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہ کہے، خود پڑھ کے دکھائے بھی اور ان کو تلقین بھی کرے، جس طرح بھی مناسب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کبھی نصیحت کے ساتھ، کبھی تلخی کے ساتھ، کبھی زور زبردستی کے ساتھ، کسی نہ کسی انداز میں اس بات کی تلقین جو ہے وہ کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک راستہ ہے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ تو گویا اللہ کے جو پسندیدہ انسان ہے نا، ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی یعنی اللہ کے سامنے بدنی عبادت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور زکوٰۃ، اور اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو وہ اس بات کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیں، کہ آپ اللہ کے نام پر جو ہے نا، وہ جب تک ان کے ہاتھ میں اپنا پیسہ نہیں ہے تو آپ ضرور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو پیسہ دیں اور صدقات کروائیں اپنے بچوں سے نا۔ جو ان کو آپ اپنے پاکٹ منی دیتے ہیں، مثال اگر 50 روپے پاکٹ منی دیتے ہیں تو ان سے کہ اس میں سے 10 روپے تو آپ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو جو اللہ کی راہ میں مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں خرچ کرنا، تو خود بخود بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات سوچتے ہیں۔ ایدی صاحب کی پڑھتے ہیں نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ جب مجھے میری ماں خرچ کرنے کے لیے پیسے دیتی تھی تو وہ کہتی تھی اتنے پیسے خرچ کرنا اور اتنے جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو جو ہے وہ دے دینا۔ تو اچھی مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت جو ہے وہ کیا کرتی ہیں۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر دو، وہ بھی ایک راست باز انسان تھے، نبی تھے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اولاد آدم علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ نیک بندوں کی، اللہ والوں کی شان ہے کیا کہ جب ان کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی بات جو ہے وہ سنائی جاتی تو ان کے دل گویا اس چیز کے لیے جو ہے اتنے نرم ہو جاتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہہ نکلتے تھے اور اپنے آپ کو وہ سجدے میں گرا لیتے تھے۔ اچھا، یہ تو تھے وہ سارے جن کا ہم نے ذکر پڑھا، زکریا علیہ السلام سے لے کر جو ہے ادریس علیہ السلام تک، یہ سارے اللہ کے بڑے ہی پیارے بندے اور بڑے ہی چنندہ بندے اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ تھے۔ اب اس کے بعد کہا، ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ گویا بدبختی کی سب سے بڑی علامت جو کسی انسان میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو ضائع کرنا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اور یا ہم ہدایت سے ہٹ رہے ہیں تو ہمیں یہ ٹریک کرنا ہے کہ نماز سے اپنے آپ کو ٹریک کریں کہ ہماری نماز جو ہے وہ کس قسم کی ہے۔ کہا کہ جو چیز سب سے پہلے دنیا سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہوگا، کہ پوری مسجد کے اندر ایک بھی انسان جو ہے، ایک بھی آدمی جو ہے وہ ایسا نہ ہوگا کہ جس کی نماز کے اندر جو ہے وہ خشوع ہو۔ نماز کیا ہے کہ جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ تو ایک عقیدے کی چیز ہے، اس کے پریکٹیکل جو ہے ہمیں ایویڈنس کیسے ملے گی؟ جب ہم نماز پڑھیں۔
ٹھیک ہے. روزہ بھی سال میں ایک بار آتا ہے، 1 مہینے کے لیے آتا ہے. زکوٰۃ بھی اگر میرے پر ہے اتنا مال تو میں دوں گی نا، اور آپ کو کیا پتہ میں نے دی ہے یا نہیں دی، اور میرا روزہ بھی نہیں دکھے گا آپ کو. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے پاس آلہ تھوڑی ہے جس سے آپ پتہ لگا لیں کہ بھی کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے. اور زکوٰۃ بھی بس زیادہ سے زیادہ اگر میں چاہوں میں چھپا لوں، میں اسی بندے کو پتہ چلے گا نا جس کو میں نے دی ہے، بس اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. حج جو ہے، حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں کبھی ایک دفعہ، ایکسیپٹ نماز. نماز ایک ایسی چیز ہے 5 times a day you have to prove yourself that you are the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ بستر پر ہیں، آپ اٹھیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. آپ کو کہہ کر بلایا گیا ہے، آئیے. ٹھیک ہے، دعوت دے کر بلایا گیا ہے. آپ دوپہر کو اپنے کاموں سے، اپنے گھر کی الجھنوں میں آپ پھنسی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پکار آ رہی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. آپ نے ہر چیز کو سائڈ پہ کرنا ہے، آپ نے لبیک کہنا ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. عصر کے وقت دن ڈھل رہا ہے، آدمیوں کو گھر پہنچنے کی جلدی ہے، ہمیں آدمیوں کو ریسیو کرنے کی جلدی ہے کہ آدمی اب کام سے اپنے لوٹ کر آئیں گے اور جلدی جلدی ہم ساری چیزوں کو سیٹ کر لیں. اور اس میں ایک ایسی نماز فرض ہے جسے صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے. اور صلاۃ الوسطیٰ کی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جس نے اپنی عصر کی نماز جان بوجھ کر ضائع کر دی، وہ کیسا ہو گیا؟ جیسے اس کا گھر، مال، اسباب، اس کے اہل و عیال سارے کیا ہوئے؟ وہ لٹ گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے. تصور کریں کہ اگر میرے پاس کوئی 10 20 30 50 ہزار روپے ہوں، اللہ نہ کرے وہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ مجھ سے چھن جائیں یا وہ مجھ سے گم ہو جائیں، تو میرا صدمہ ہوگا، کیسی میرے دل کی حالت جو ہے وہ ہوگی. اور اگر اللہ نہ کرے گھر، اسباب، اہل و عیال ہی لٹ جائیں، اللہ نہ کرے، تو تصور بھی محال ہے. تو کہا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ تو ایسا. اور ہماری خواتین خاص طور پر شاپنگز وغیرہ کرنے کے لیے نکلتی ہیں، اس نماز کو تو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ضائع جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہمیں ضائع کرنے کا ملال بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. یا بعض لوگ جو ہیں بچیاں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں سینٹرز وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو آرام سے اس نماز کو جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہوتا ہے. یا یونیورسٹیز وغیرہ سے، کالجز وغیرہ سے آ کر جو لمبی تان کر جو ہے بچے سوتے ہیں، تو گویا مغرب کے وقت کی ہی خبر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو کہا کہ ناخلف لوگوں کی پہلی نشانی کیا کہ انہوں نے نماز جو ہے وہ ضائع کر دی. نماز جو ہے وہ روح کی غذا ہے، نماز جو ہے وہ روح کو فریش رکھنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. جتنا آپ نماز سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی روح پس مردہ ہوتی چلی جائے گی، آپ کی روح جو ہے وہ مردہ ہوتی چلی جائے گی، آپ کی روح کمزور ہوتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے میری روح جو ہے پس مردہ اور کمزور ہوتی چلی جائے گی، اس کے اوپر شیاطین اور وساوس اور شیاطینی خیالات کا زور جو ہے وہ پکڑتا چلا جائے گا. اچھا، اس چیز کی مثال آپ ایک ایسے بھی سمجھیں، اگر آپ کے اوپر نماز کی فکر سوار ہے، اگر آپ کے اوپر نماز کی فکر سوار ہے تو آپ کی زندگی کا ایک پیٹرن ہی چینج ہو جائے گا. اور اگر آپ نماز سے بے پرواہ ہیں تو آپ پھر ہر چیز سے بے پرواہ. جس نے اللہ کے حق کو مار دیا اس کے لیے جو ہے وہ میرے آپ کے حق کی کیا ویلیو. جس نے اللہ کو نو کہہ دیا، اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، میں بڑا مصروف ہوں، میں باتوں میں لگا ہوں، اور میں اس وقت جو ہے اپنے گھر کے کام کاج میں لگا ہوں، میں اس وقت اپنے دفتر کے کام میں جو ہے وہ لگا ہوا ہوں. تو اس کا مطلب ہے وہ کسی بھی چیز کو بڑے آرام سے نو کہہ سکتا ہے. تو کسی انسان کی اس چیز کو دیکھنا کہ وہ کتنا ہدایت کے راستے پر کتنا بے ہدایت ہے، تو اس میں اس کی نماز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویلیو جو ہے وہ رکھتی ہے. کیونکہ پہلی نشانی انہوں نے بتائی ہے کہ ناخلف لوگ جو ہے ان کے جانشین ہوئے، اور ان کی پہلی علامت کیا تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. اب وجہ بھی بتا دی گئی کہ نماز کو ضائع کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے. ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صبح کی نماز ہوئی تو ہمیں سردیوں میں سردی لگ رہی ہوتی ہے اور گرمیوں میں نیند آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز میں
جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کی یا دفتر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس کی جلدی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، عصر کے وقت ویسے ہی ہمیں بھی اپنے کام سمیٹنے کی، یعنی اگر آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکالیں گے نا تو وقت آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے جالے لگا دے گا نا، اور ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا بے برکتی ڈال دے گا، آپ کو کبھی وقت پورا پڑے گا ہی نہیں۔ یہ بات لکھ لیجئے، زندگی میں جس کو برکت چاہیے اس کا ایک آسان سا جو ٹوٹکا ہے، اس کی آسان سی جو ایک شکل ہے وہ کیا ہے کہ آپ نماز کو اذان ہوتے نماز کی منتظر رہیں۔ سبحان اللہ، اگر اس درجے پہ آپ آ جائیں پھر تو کیا ہی بات ہے کہ آپ گھڑی دیکھیں، آپ منتظر ہیں، آپ مؤذن کے اوپر کان لگا کے رکھیں کب اذان ہونی ہے، کب وقت آنا ہے، کہیں باہر نکلنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے ایسا، تو آپ کی نظر ہو اچھا نماز کا وقت ہونے والا تو پہلے میں اس کو جو ہے وہ ادا کروں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ہم کھانا لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر نماز کا جو ہے وہ وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ تو پھر کھانا کھا لیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسا ہی ہے کہ کوئی میزبان ہے یا گھر میں اگر وہ لگ گیا ہے اور کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو آپ جلدی جلدی کھانا کھا لیجیے، پھر نماز آرام سے پڑھ لیجیے۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر یہ کر لینا۔ نماز جلدی پڑھنے کی نہیں ہے، نماز سکون سے پڑھنے کی۔ کھانا جلدی جلدی کھا لیں، جلدی کھانا کھا لیں، نماز آرام سے پڑھ لیجیے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے جو ہے نا وہ ہر چیز ہی ہم نے جو ہے وہ الٹ دی ہے۔ ہاں کبھی جلدی بھی ہو سکتی ہے نا، جیسے سفر میں اگر آپ ہیں تو بھی وہاں پھر اتنی لمبی نا آپ نماز پڑھیں کہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے، وہاں آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی کیوں ہیں قرآن کے اندر، اسی لیے نا کہ اس سے آپ اپنی نماز کو ادا کریں وقت اور موقع کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اپنی عادت نہیں بنائیے اس چیز کو کہ بس جلدی جلدی کر لینا، نماز کے لیے تمہارے تو بس جلدی سے کر لو، جلدی سے کر لو، کیوں بھائی باقی سارے کام تو بڑی تسلی سے کرتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل پر جو ہے اگر کوئی چیز دیکھنے بیٹھتے ہیں پھر وہ تو آپ گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، بلا وجہ کی اسکرولنگ بھی ہم جو ہے نا وہ گھنٹوں ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نماز میں ہمیں اپنے 10 منٹ دینا بھی جو ہے وہ ایک آفت اور قیامت جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی یعنی ہماری بیٹری لو ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہماری بیٹری لو ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ میں چارجنگ پہ لگا دو، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ تو موبائل سے آپ کو بڑی اچھی سی بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ اپنی بیٹریز بلکہ آپ تو پاور بینک بھی ساتھ رکھتے ہیں، زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے زیادہ، وہ پاور بینک بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو جب اتنا صحیح اعلیٰ اور پرزا جو ہے میرا گیجٹ جو ہے وہ چارجنگ کے بغیر نہیں چلا، آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری دنیا کی آزمائشیں اور امتحان اور شیطان اور فتنے اور وسوسے اور میں بیچاری معصوم سی، تو کیسے میں اس کا مقابلہ کروں گی اگر میری چارجنگ ہر تھوڑی دیر بعد نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ کھانے کا حکم نہیں دیا جتنی دفعہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیٹ کو اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد بھی لازمی طور پر ہی پڑھا کرتے تھے، تو گویا 6 تو پکی ہی تھی نا، اس کے علاوہ اشراق بھی تھی اور چاشت بھی تھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوراک اس سے زیادہ تھی، روحانی خوراک کی بات کر رہے ہیں، اور جو جسمانی خوراک ہے اس کا عالم تو مجھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مل جاتا تھا تو کھا لیا کرتے تھے، اور اگر نہیں ملتا تھا تو کہا 2 مہینے چولہا بھی نہیں جلتا تھا، اور دودھ کے اوپر یا پانی کے اوپر اور کھجور کے اوپر جو ہے 2 کالی چیزیں، تو کالی چیزیں تو پانی اور کھجور ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس پہ گزارا کر لیا کرتے تھے، خالی دودھ پی کے بھی گزارا جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میری روح کو سب سے زیادہ خوراک کی، ہم نیکی کی طرف اسی لیے نہیں آتے کہ ہماری روح کمزور ہوتی ہے، ہماری روح جو ہے وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے، اتنی بیچاری وہ ناتواں ہو جاتی ہے کہ وہ بیچاری آواز بھی نہیں، وہ چوں بھی نہیں کر سکتی، وہ چوں بھی نہیں کر سکتی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کا ہمارا نفس جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوار ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھاگے بھاگے دنیا کی کوئی جھوٹی بھی چیز نظر آتی ہے تو ہم بھاگ کے ہمارا اشتیاق، ہمارا شوق، ہمارا ولولہ، ہماری ایکسائٹمنٹ ٹو مچ، بھاگ کے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہمیں اس کا کریز بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اگلی چیز کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تو کثرت کی وہ ہوس ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی، کبھی بھی دل نہیں بھرے گا اس سے، ایک کے بعد ایک اور دوسری کے بعد دوسری، ٹھیک ہے۔ ایک چیز لے لی، اس کی اہمیت کب تک ہے؟ جب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جب وہ آ گئی اس کو برت لیا
تو کتنے لوگ ہم نے جو ایلیٹ کلاس کے ان کو دکھا ہے کہ ایسے ایسے لباس پہنتے ہیں کہ بھائی ہم تو دنگ کے دنگ ہی رہ جائیں ان کی ساری، لیکن وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل سے اتر جاتی ہوگی نا بھائی جو چیز اتنی پسند ہے پھر میں تو دوبارہ پہنوں گی نا اسے، پھر میں تو تیسری بار بھی پہنوں گی، شاید میں تو بار بار پہنوں اس کو، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اندر جو ہے ہوس پرستی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو ہوس پرستی ایسی آ جاتی ہے کہ بس جب تک وہ چیز نہیں ملی اس کا کریز اسی وقت تک ہے. تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمیں ایسی ہوس پرستی اور ہمیں ایسے ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے اللہ پاک محفوظ رکھے. لیکن یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا جانور، اس کو آپ نے کھونٹے سے کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، کھونٹے سے باندھیں گے اس کا جو ہے وہ رسہ کتنا بڑا کر لیں گے، چلیں اس کو 4 فٹ چھوڑ دیں گے، اس کو 5 فٹ تک چھوڑ دیں گے، وہ اتنے دائرے میں پھرے گا، لوٹے گا اور اپنے کھونٹے پر آ جائے گا. تو بندہ مومن کی مثال جو ہے ایسے ہی ہے جو اپنی نماز کی پابندی کرتا ہے. وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے گا اور ہونے کے بعد پھر وہ پلٹے گا، واپس آئے گا، انرجی لے گا اللہ سے، اور اس کے اندر جو ہے اس کی چارجنگ جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کی جو روح جو ہے جو مردہ ہو رہی تھی اس کی وہ تازہ دم ہو جائے گی اور وہ لوٹ جائے گا، واپس سے لوٹے گا. لیکن جس نے اپنے آپ کو کھونٹے سے ہی نہیں باندھا وہ تو نکلے گا نا، وہ باہر نکلا، وہ اور گیا اور پھر کیا معلوم کہ وہ ضلال مبین میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا اور ہدایت کے راستے سے بھٹکتا ہوا کہیں وہ دور چلا گیا. تو لہٰذا یہ سمجھ میں ہمیں آئی کہ ناخلف لوگ جو ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں، اور نماز کو ضائع کرنے کے پیچھے ان کی سب سے بڑی جو برائی ہوتی ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے کہ ہم ابھی آرام کر لیں، ابھی ہم کھانا کھا لیں، ابھی ہم بازار ہو آئیں، ابھی ہم اپنے گھر کے کام نبیڑ لیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ سائڈ پہ کر کے کچھ دن یہ مشق کر لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو سکون نہیں آئے گا. اور کہا کہ قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے، یعنی ایسے لوگ کا یہ انجام ہے جو نماز کو ضائع کر کے خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، وہ گمراہی سے دو چار ہوں گے. البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ جو ہے وہ کر رکھا ہے. یعنی وہ جنتیں پوشیدہ ہیں ان سے، لیکن اللہ نے ان جنتوں کا ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے. سب سے بڑی بات ایک سینسٹیو انسان کے لیے، چاہے آپ اسے دنیا کی کسی جنت کے اندر رکھ دیں، اگر اسے وہاں بیہودہ چیزیں سننے پڑتی ہیں تو ایک سینسٹیو انسان جو ہے وہ بیہودہ کلام اور بیہودہ باتیں اور بیہودہ رویوں سے سب سے زیادہ، وہ کہتا ہے مجھے، جیسے یوسف علیہ السلام کا نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تو اس جنت میں ہی رہ رہے تھے نا جو عزیز مصر کا گھر تھا، لیکن وہاں بیہودہ عورتیں تھیں اور بیہودہ حرکتیں وہ کیا کرتی، تو انہوں نے کہا اللہ اس سے بہتر تو مجھے جیل ہے، میں نہیں رہوں گا یہاں پر نا، آپ اس سے بہتر ہے مجھے جیل میں بھیج دیں. وہ جیل میں جانا پسند کر لیا. تو کہا جنت کی سب سے بڑی خوبی جو اٹریکٹ ہوتی ہے نا ایک شریف انسان کو، وہ کیا ہے؟ بیہودہ بات نہیں سنیں گے. جو بھی بات سنیں گے وہ ٹھیک جو ہے وہ بات جو ہے وہ سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا. یعنی جنت میں جو ہے صبح و شام کی جو ان کی ضیافت ہے وہ چلتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جب جب بھوک لگے اور جب جب جو چاہے وہ اس کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. اللہ نے کہا جنت مال مفت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط ہے پرہیزگاری کی. پرہیزگاری کیا ہے؟ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں لیکن یہ بھی بتا دیا یہ دیکھو یہ نہ دیکھو. کان سننے کے لیے دیے ہیں لیکن کہا یہ سنو اور یہ نہ سنو. اور بس ایک مختصر سی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سی ہلاکتیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی زبان. اس کی زبان. تو لہٰذا اپنی زبان کے جو گناہ ہے اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے زمین و آسمان کا، ان تمام چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی کے اوپر ثابت قدم رہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ثابت قدم رہنے کی، بھئی آ گئے بندگی پر تو آ نہیں گئے بس چلتے رہیں گے، نہ ایسے نہیں ہوگا. ثابت قدم بھی رہنا ہوگا. اس کا مطلب مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، امتحان آئیں گے، اور ٹیمپٹیشنز آئیں گی، اور آپ کو دوسرے راستے بھی دکھائے جائیں گے. تھوڑا سا ادھر آ جاؤ نا،
ٹھیک ہے، کیونکہ صراط مستقیم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائی روڈز بھی ہیں، بائی پاس بھی ہیں اس کے، جو ادھر کو نکلتے ہیں اور گمراہ کر کے اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کہا کہ صرف ہدایت پر آنا ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت پر ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ کیا کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا ہے؟ یعنی اللہ کے ہم پایا اور ہم سر جو ہے اللہ کا تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انسان کہتا ہے کیا مر جاؤں گا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ تو فرمایا کہ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی اس کو پیدا کر چکے؟ کتنی بار یہ مضمون آیا ہے، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ تمہیں کیوں نہیں لگتا، کیوں یقین نہیں آتا مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جیے جاؤ گے، اور تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری اوقات کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تم تو ایک ناپاک پانی کا جو ہے قطرہ تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو جو ہے وہ بنا دیا، اور تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی جو ہے وہ گھیر لائیں گے، کیونکہ یہ شیاطین کے چیلے بنے ہوئے تھے، ان کے جو ہے فالوورز بنے ہوئے تھے، اور شیطان ان کے لیڈرز بنے ہوئے تھے۔ تو قیامت کے دن کون کس کے پیچھے چلے گا؟ ہر بندہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلے گا۔ ہم سب چلیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ العزیز، اللہ میں اس قابل بنائے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جس کے ساتھ دنیا میں کہا، ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ تمہیں کیا اس کا لینا دینا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا نہیں مجھے، تو کہا کہ قیامت کا مت پوچھو، بس یہ دیکھو کہ تمہارا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا اس کا لائف اسٹائل اپناتے ہیں، جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کا ہیئر اسٹائل اپناتے ہیں، اس کے ڈریس کوڈ جو ہے وہ جو ہے اپناتے ہیں، ہے نا۔ لوگ جن لوگ کو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے سے انداز میں کھانا۔ اچھا وہ ایک سیلیبریٹی نے کسی جو ہے وہ ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیا، پوری پبلک اسی ہوٹل پہ ٹوٹ پڑی، ہاں جی، اس نے وہ جناب کسی جگہ سے جا کے شاپنگ کر لی۔ اب ایڈز میں اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو کیوں لیتے ہیں؟ بیکاز لوگ ان کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، حالانکہ سب کو پتہ ہے لکس سے منہ نہیں بدھ ہوتی جو لکس کے اشتہار میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ وہ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے شاید اس کے حسن کے پیچھے ایسی بے وقوف عوام ہے۔ تو جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے شیاطین بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کے انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا، یعنی انہیں کیا کر دیا جائے گا؟ مجبور کر دیا جائے گا۔ بالکل جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا قیدیوں کو جن پہ تشدد کرتا ہے ان کو یوں گھٹنوں کے بل گرا کے ان کے پیچھے سے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ سارے مجرم اکٹھے ہوں گے اور مجرموں میں سے جو کٹے مجرم ہیں، جو سرکش مجرم ہیں، ان کو بالکل ایک الگ لائن اپ کریں گے، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ استغفر اللہ۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہر شخص کو جو ہے جب ہم پل صراط سے گزریں گے تو کیا ہوگا؟ پل صراط سے گزریں گے نیچے جہنم ہوگا، یہی ہے نا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو جہنم پہ سے ہو کے نہ گزرے، سب کو جہنم کو کراس کر کے جو ہے پل صراط سے جو ہے وہ پل صراط سے جب گزرے گا تو جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ دھڑ دھڑ نیچے جو ہے وہ گرتے چلے جائیں گے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جو ہے کچھ کہا کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں گے، کچھ جو ہے بھاگ کر چلے جائیں گے، کچھ جو ہے وہ چل کر چلے جائیں گے، کچھ جو ہے وہ گھسٹ کر چلے جائیں گے، اور استغفر اللہ کہ کچھ لوگ بالکل بھی نہیں چل پائیں گے، اب بس چلیں گے تھوڑا بہت اور اس کے بعد وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ گرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے، اور پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات کھلی سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے تھے بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے، کس کی مجلسیں شاندار ہیں، اور حالانکہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکی جو ان سے زیادہ سامان رکھتی تھی، شان و شوکت میں ان سے بڑھ کے تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے رحمان تو اسے ڈھیل دے دیتا ہے، گمراہ ہونا چاہتے ہو اللہ نے بھی ڈھیل دے دی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دیکھ لیتے ہیں وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی کی شکل میں ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور ہے۔ جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی میں ترقی دیتا ہے، اور
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا ہیں اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ مجھے نیکیاں ہی نہیں کرنی اپنی ذات کے لیے، مجھے نیکیوں کے ایسے انمٹ نشان جو ہیں وہ چھوڑنے ہیں، میں مر جاؤں، جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ تھے، جو میری اولاد تھی، جو میرے تعلق والے لوگ تھے، جو میرے دوست احباب تھے، جو میری روحانی اولاد، ہمارے شاگرد تھے، ہمارے علم، عمل اور ہماری زندگی سے اور جس چیز کی دعوت ہم دیتے تھے، اگر ہم اس کے اوپر قائم دائر ہے، وہ محلے جہاں پر ہم رہتے تھے، وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا ناتا تعلق تھا، ہر ایک اس بات کی گواہی بن جائے۔ تو انسان، آپ نے سورہ یاسین میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ عمل کی بھی جزا ہے، اور عمل کے جو اثرات چھوڑ کے جائیں گے اس کی بھی جو ہے وہ جزا ہے۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کل بھی آپ نے یہ پڑھا تھا نا، سورہ کہف میں بھی یہی پڑھا تھا۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا مال، اتنی نعمتیں، یہ ارے میں کب، مجھے تو کوئی برا وقت نہیں آنے والا، اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو یہ بکتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، اس کے لیے سزا میں اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے، وہ تو سب ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ لاؤ لشکر تو ساتھ نہیں جائے گا نا قبر میں، اور اللہ کے سامنے کو خزانے تو نہیں آئیں گے نا، اکیلا انسان، اور ایک چیز آئے گی اس کے ساتھ، صرف اور صرف اس کا عمل۔ اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہو جائیں، یعنی وہ ان کے مددگار ہو جائیں، اور کوئی بھی نہیں ہوگا ان کا مددگار۔ اللہ نے کا فیصلہ ہے، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، البتہ وہ تو ان کے الٹے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے رہی کہ ہم نے منکرین حق پہ شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہی ہیں؟ اچھا، تو ان پر عذاب کے نزول کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن جو ہے وہ گن رہے ہیں۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے عذاب کے دن قریب آنے والے، ان کی شامت بس پوری کے پوری ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو شیاطین ہیں وہ انہیں ہدایت پر نہیں آنے دے رہے۔ اور پھر وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی کسی معزز لوگ کسی معزز آدمی سے ملنے کے جاتے ہیں تو ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ہو جاتا ہے، اس ڈیلیگیشن کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوتے ہیں، تو کیا خاص پروٹوکول کے ساتھ جو ہیں آپ انشاءاللہ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے سب پیاروں کو اس میں شامل کر دے کہ جب ہم انشاءاللہ مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش ہوں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف جھانک کر لے کر جائے گا۔ یہ ایک انجام تھا، یہ دوسرا انجام ہے۔ اور اس وقت کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوگا۔ کون ہوگا اس وقت کہ جو کہے اللہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، اور بجوز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ سفارش جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی سفارش کریں گے صحیح، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اب سورہ مریم کا پورا جو ہے وہ کیا آ رہا ہے، پھر اس کی اینڈ میں اس کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے پہلے مضمون کے ساتھ ہی۔ بڑی بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ کے لائے ہو، قریب آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ نعوذ باللہ، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور اللہ سب پر محیط ہے، اور اللہ نے سب کو شمار کر رکھا ہے۔ قیامت کے روز فردن سب اس کے سامنے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ آپ میری ماں پہ فیور نہیں کر سکیں گی، میں آپ کی فیور نہیں کر سکوں گی، میں اپنے باپ کو نہیں بچا سکوں گی، میرا باپ میری فیور نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو دنیا نے دیکھا، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ خباب، وہ صہیب، وہ عمار، وہ بلال، کہ جن کو مدینے کی گلیوں میں رسوا کیا جاتا تھا، جن کی گلوں کے اندر رسیاں ڈال کے کھینچا جاتا تھا، آج آپ ان کا نام نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ آج وہ حبشی سیاہ غلام بلال، ہم اس کا نام اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے محبتیں ڈال دی، اور اللہ نے کہا تم کم نہیں سمجھو ان کو۔ آج یہ پٹ رہے ہیں نا، آج یہ پس رہے ہیں نا، لیکن کیا لگتا ہے ایسے ہی چلے گا، ہے نا؟ تو میں اور آپ بھی اگر لوگ ہمیں ہلکا سمجھنے لگ جائیں کہ ہم پردہ کرتی ہیں، لوگ ہمیں ہلکا سمجھنے لگ جائیں کہ یہ دین کے اوپر چلتی ہیں، تو یہ دنیا کے بہت سارے تقاضوں میں نو کہہ دیں گی، ٹرینڈنگ پہ نہیں چلیں گی، تو کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری محبت، اللہ ان کے دلوں میں ایسا عقیدت،
اور ایسی محبت کرے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے موقع جب لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ ہی آئیے، آپ ہی تشریف لائیے، آپ ہی دعا کروائیے، آپ ہی جو ہے نا وہ اس کام میں آگے بڑھیے کیونکہ آپ نیک ہیں. خود بخود ہی اپنے تقوی کا کسی کو جو ہے نا وہ ڈھونگ نہیں رچانا، ڈھونگ کسی کو نہیں رچانا، لیکن اللہ ہی ڈالتا ہے دل کے اندر نا. تو خود بخود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات میں نہ رہو کہ لوگوں میں تمہیں عزت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری عزت جو ہے وہ لوگوں کے دل میں ڈال کے پیدا کر کے دکھائے گا، جیسا کہ صحابہ کرام کا دکھایا. سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو آسان کر کے تمہاری زبان میں سے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو. مل گئی ہمیں خوشخبریاں، لے لی ہم نے خوشخبریاں، تو اب طے کر لیا، اب آپ اللہ سے وعدہ کر لیں ہم نے پرہیزگاری پر ہی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ. اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. اور ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا کہیں ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے، ایکسیپٹ کہ ان کی کچھ نشانیاں باقی ہوں یا ان کے قصے جو ہیں وہ قرآن کے اندر جو ہے ہم پڑھ لیں. ورنہ ایسی ایسی جبار اور ایسی ایسی زبردست قومیں تھیں کہ جن کے تذکرے جو ہیں وہ ہمیں قرآن ہی سناتا ہے. ان قوموں کی کہانیاں جو ہیں وہ مٹ چکی، وہ عذاب رسیدہ بستیاں تھیں جو کہ اللہ کے ہاں تباہ و برباد ہوئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا کے ہمیں نیک عمل کرنے کی اور متقین کے ساتھ زندگی گزارنے اور متقین کے ساتھ ہمارے انجام کو فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ سورہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے پڑھی، اللہ ہمیں مریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی پاکیزہ عورتیں بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو، آنے والی نسلوں کو، ہماری شاگردوں کو اللہ بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی پاکیزگی اور راست بازی عطا فرما دے. اللہ ہم سب خواتین کو بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی اولاد، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا بچہ جو ہے ہم سب کو عطا فرما دے. اور ہمارے جو بچے موجود ہیں اللہ ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح حق کی بات کرنے والا اور اپنی والدہ کے حق میں نرم دل اور مہربان بنا دے. حضرت ذکر علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی اولادیں ہم کو عطا فرما دے. حضرت ذکریہ اور حضرت ذکریہ کی زوجہ محترمہ کو اللہ تو نے جس طرح ان ایکسپیکٹڈلی خوشیاں عطا کی، اللہ ہم جوڑوں کو بھی اللہ ایسی ان ایکسپیکٹڈ خوشیاں عطا فرما دے. ایسی خوشیاں اے اللہ جن پہ ہم گمان رکھتے ہیں.